اور کئی غزوات کے اندر حضرت ابو بکر نے امیر معاویہ کو امیر بنایا ہے، سارے لشکر کا امیر میرے معاویہ کو بنا دیا ہے۔ جس معاویہ پر ابو بکر اعتماد کرتے نظر آتے ہیں وہ معاویہ میرے ایمان کا حصہ ہے، وہ معاویہ میرے ایمان کی سلطنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بعد میرے عمر خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا، شام کا گورنر بنا دیا حضرت عمر نے۔ اس سے پہلے حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن نبی سفیان شام کے گورنر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت عمر نے معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ یہی حضرت عمر ہیں جب شام کا گورنر معاویہ کو بنا دیا، چند لوگوں نے اعتراض کیا۔ معاویہ پر اعتراض کرنے والے اس دور سے چلے آ رہے ہیں، کو تھوڑی بہت یہ ٹچنگ مچنگ بھی سمجھا کریں، اس دور سے اعتراض کرنے والے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عمر سے سوال کیا، آپ نے حضرت معاویہ کو گورنر بنا دیا ہے، یہ تو کم عمر لگتے ہیں، ان کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، آپ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اوے لوگوں، مجھے معاویہ کے بارے میں ملامت نہ کرنا، میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے کہ میرے پیغمبر معاویہ کے لیے فرما رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے میرے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے، جن راستوں سے معاویہ گزر جائے وہ راستے بھی معاویہ کی ہدایت سے چمکا دے۔ میں نے حضور کو یہ دعا دیتے سنا ہے، اے لوگوں، حضرت معاویہ کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا، یہی وہ امیر معاویہ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، لوگوں، کیسر و کسریٰ کی باتیں نہ کیا کرو، اللہ نے تمہیں معاویہ کی صورت میں عرب کا کسریٰ دیا ہے، امیر معاویہ کی صورت میں اللہ نے تمہیں عرب کا کسریٰ عطا کیا ہے۔ روم کے کسریٰ کی بات نہ کیا کرو، تمہارے اندر معاویہ موجود ہے اور میں اسے عرب کا کسریٰ کہا کرتا ہوں۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ اسی معاویہ کے لیے حضرت عمر فرمانے لگے، ما رأیت الا خیرا وما بلغنی الا خیرا، میں نے جب بھی معاویہ کو دیکھا ہے تو بھلائی پہ دیکھا ہے، لوگوں نے مجھ تک معاویہ کے لیے جو بات بھی پہنچائی ہے وہ خیر سے بھری ہوئی باتیں پہنچائی ہیں، آج تک میں نے معاویہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ امیر معاویہ ہے۔ حضرت عثمان کا دور آ گیا، 12 سال تک حضرت عثمان کے دور میں بھی میرا معاویہ رہا ہے۔ حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری لکھتے ہیں، صرف گورنر نہیں رہے، عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو فوجی اختیارات بھی دے دیے تھے، فوج کی کمانڈ بھی حضرت معاویہ کے پاس تھی۔ کیسا وہ خوبصورت منظر ہوگا، دور عثمان کا تھا، فوجی کمانڈر معاویہ تھا۔ تھوڑا سا بولیں نا، معاویہ کے تذکرے پر بولا کریں، یہ وہ تذکرہ ہے جو چہروں سے نور کھینچ لیتا ہے، جو ان کو تذکرہ پسند نہیں آتا۔ تو آپ کی یہ خاموشی ذرا صحیح نہیں جا رہی سمت کی طرف، ذرا بولیں۔ امیر معاویہ کے تذکرے پر یہ وہ نام ہے جہاں بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، مومن وہ ہے جو معاویہ کے تذکرے پہ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیے جو معاویہ والے بیٹھے ہیں۔
فوجی کمانڈر میرا معاویہ بن ابی سفیان ہے، ایک ایک جھلکی دے رہا ہوں۔ ابو بکر کا دور بھی ہو چکا ہے، عمر کا دور بھی ہو چکا ہے، عثمان کا زمانہ بھی آ چکا ہے، حضرت علی آ گئے جنہیں امیر معاویہ کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ساری زندگی یار لوگوں نے ان کو لڑانے کی کوشش کی ہے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علی کا زمانہ آ گیا، جنگ صفین کے بعد حضرت علی خطبہ دینے لگے اور اس خطبے میں میرے علی کی، میرے معاویہ کی فضیلت بیان کرنے لگے۔ فرمایا او لوگو، معاویہ کی عمارت کو کبھی بھی ناپسند نہ کرنا، امیر معاویہ کی عمارت کو کبھی بھی ناپسند نہ کرنا۔ اگر تم معاویہ کو کھو بیٹھو گے، اس طرح تمہارے سر تمہارے کندھے سے گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کے گرتا ہے۔ معاویہ کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اگر تم معاویہ کو چھوڑ دو گے تمہارے سر کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے، تمہیں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ علی میرے معاویہ کے لیے کہہ رہا ہے، اوے معاویہ کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، معاویہ کو کبھی بھی نہ کھونا۔ آج میرے دل میں امیر معاویہ کا احترام ہے، رب کعبہ کی قسم میں اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں امیر شام رہتا ہے۔ میں اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں امیر شام رہتا ہے، میرے دل میں حکومت معاویہ کی، میرے دل میں اقتدار معاویہ کا، میرے دل میں سلطنت معاویہ کی، میرے دل پہ قبضہ معاویہ کا، میرے دل پہ حکمرانی معاویہ کی، میرے دل پہ قیادت معاویہ کی۔ کون امیر معاویہ؟ حضرت علی جا رہے ہیں، ساتھ حضرت عدی بن حاتم جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کی لاش سے گزر ہوا اور وہ آدمی حضرت معاویہ کے لشکر کا تھا۔ عدی بن حاتم کہنے لگے، ھذا کان امسی مسلمن والیوم کافرا، یہ تو کل مسلمان تھا آج کافر ہو کے مرا پڑا ہے، یعنی امیر معاویہ کے لشکر کا ہے تو کافر ہو کے مرا ہے۔ حضرت علی نے روک دیا، فرمایا عدی خاموش رہ جا، یہ کل بھی مومن تھا، یہ آج بھی مومن ہے، یہ کافر نہیں، یہ آج بھی مومن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی آدمی نے سوال کیا کہ اے علی، جو امیر معاویہ کی لشکر میں فوج مرے ہیں، لوگ مرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، وہ کل بھی مسلمان تھے، وہ آج بھی مسلمان ہیں، جو میرے لشکر میں مرے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو معاویہ کے لشکر میں مرے ہیں وہ بھی سارے جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کا مقام بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ خلفائے راشدین سے ہٹ کر آؤ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دروازے پر، حضرت سعد بن ابی وقاص میرے معاویہ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ کون ہے یہ معاویہ جس کو معاویہ کی پہچان نہیں، جس کو معاویہ کی پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں، تاریخ سے کیا پوچھتے ہو معاویہ کی حقیقت، کیا تمہارے پاس معاویہ کا لکھا ہوا قرآن نہیں؟ جس معاویہ نے قرآن کے پارے لکھے ہیں وہ میرا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج کوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، خدا را توجہ رکھنا، 14 صدیوں کے بعد اس دور کے اندر کوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اوپر سے کوئی بندہ آ جائے، وہ دیکھے کہ اس کے ہاتھوں میں قرآن کھلا ہے
مسجد کے اندر بیٹھا ہے، صفوں کے اندر بیٹھا ہے، تو وہ اوپر سے آنے والا بندہ کہے گا یہ کوئی کافر نہیں بیٹھا، یہ مومن بیٹھا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد جو اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا لے اسے تو مومن کہتے ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ کے دیا ہے وہ معاویہ کتنا بڑا مومن ہوگا۔ میرے معاویہ نے قرآن کے پارے لکھ کے دیے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے حضرت عثمان کے بعد میں نے اپنی زندگی میں معاویہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں پایا، حضرت عثمان کے بعد امیر معاویہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا میں نے کوئی نہیں پایا۔ آؤ ابن عمر کے دروازے پر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کے بعد کسی کو ایسا سردار نہیں دیکھا جو سردار معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ آؤ حضرت ابو درداء کے دروازے پر حضرت ابو درداء فرمانے لگے اگر کسی نے حضور کی نماز کو دیکھنا ہے تو وہ میرے معاویہ کی نماز کو دیکھ لے۔ معاویہ کی نماز میں میرے پیغمبر کی نماز کی جھلک نظر آئے گی، معاویہ کا رکوع میرے پیغمبر کے رکوع جیسا نظر آئے گا، معاویہ کے سجدے میرے پیغمبر کے سجدوں جیسے نظر آئیں گے۔ یہ صحابہ امیر معاویہ کا احترام کرتے ہیں۔ آؤ حضور کے دروازے پہ چلتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں معاویہ کے متعلق بتا دیجئے۔ میرے پیغمبر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں اور میرے نبی فرما رہے ہیں اللہم حرم بدن معاویہ علی النار، اے میرے رب کریم میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے معاویہ کو آگ سے محفوظ رکھنا۔ جس پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر میرے معاویہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، میرا ایمان، میرا وجدان، میرا نظریہ یہ ہے میرا نبی ہاتھ اٹھا لے، اللہ میرے نبی کی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، وہ نبی ہاتھ اٹھا دے ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان مل جاتا ہے، میرا نبی ہاتھ اٹھا لے عمر ابن خطاب میرے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، میرا نبی ہاتھ اٹھا لے اللہ آسمانوں سے بارش برسا